پہلے آپ کو سمجھا دوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، دیکھیے گا ایک حدیث ہے، وہ حدیث میں 4 باتیں ذکر ہوئی، لیکن آبجیکشن اس میں سے ایک بات پر ہے کہ اس میں ایک بات ایسی ہے جو بہت غلط ہے. تو جب متن میں آبجیکشن آئے گا تو بعض علماء ایسے ہوں گے جو صرف اس ایک بات کو کہیں گے اس کو نکال دو، باقی باتیں ٹھیک ہے، اس کو ماننے میں کوئی فرق نہیں آ رہا. لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ بعض علماء یہ بولیں اس ایک بات کی وجہ سے چاروں باتیں ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ ایک بات دلالت کر رہی ہے کہ چاروں باتیں کسی نے بنائی ہیں، تو ہم رسک نہیں لیں گے اپنے دین کے حوالے سے. لہٰذا کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک حدیث ہے، یاد رکھیے گا اس حدیث میں 10 باتیں جس میں ہم آبجیکشن نہیں نکال سکتے، لیکن اس میں ایک 11ویں بات ایسی آ گئی جس کا آبجیکشن کفر تک جا رہا ہے، یہ کیا بات کر دی. لہٰذا محدثین کے 2 طبقے آپ کو ملیں گے. بعض محدثین ایسے ہوں گے جو صرف اس ایک بات کو کہیں گے اس لیے آبجیکشن والی بات کو نکال دو، باقی واقعے کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض محدثین ملیں گے وہ کہیں گے نہیں پورے واقعے کو ہم نہیں مان سکتے، اس لیے کہ ایک جملہ دلالت کر رہا ہے کہ جس نے شرارت کی ہے بہت بڑی شرارت کی. ان میں سے ایک حدیث ابتدا کے اندر ہی آ جاتی ہے. بخاری آپ کھولیں گے تو غار حرا والی حدیث، پہلی وحی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، وہ واقعہ کیا، وہ میں پہلے پورا پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ کو آبجیکشن بتاتا ہوں کیا آبجیکشن ہے جو علماء شروع سے کرتے آئے ہیں. اور یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، دیکھیے گا امام بخاری لے کر آئے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. حدیث کے لفظ ہیں اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حدیث نمبر 3 ہے، حدیث نمبر 3، من الوحی رؤیا صالحہ فی النوم. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ سچے خوابوں کے ذریعے سے ہوئی تھی. سب سے پہلے سچے خواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لائے. اچھا خواب سچا ہو، یہ وحی کی، نبوت کی وحی کی ایک قسم ہے، نبوت کی وحی کی قسم ہوتی ہے. اللہ کے نبیوں کو خواب میں بھی وحی ہوتی ہے، اور اس کی جو سچائی ہے یہ اللہ کے نبی جانتے ہیں، وہ ہم آپ اس کی تعبیریں نہیں کر سکتے ان خوابوں کی. اچھا آگے ذکر ہے فَقَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے تھے اس کی سچی تعبیر آنکھوں سے صبح دیکھ لیتے تھے. یہ نبوت والی وحی تھی جو اللہ کے نبی علیہ السلام پر شروع ہوئی. ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ، کہنے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ کی طرف سے محبت ڈال دی گئی کہ آپ لوگوں سے تنہائی اختیار کریں، گوشہ نشین ہو جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یخلو بغار حرا، غار حرا تشریف لے جایا کرتے تھے. آگے کہہ رہے ہیں فیتحنس فی، وہاں پر گوشہ نشین ہوا کرتے تھے، اس غار میں عبادت کیا کرتے تھے اللہ رب العزت کی. کہہ رہے اللیالی ذوات العدد، کئی کئی دن کئی کئی راتیں، قبل ان ینزل الی اہلہ، اپنے گھر میں تشریف نہیں لاتے تھے، کئی کئی دنوں بعد اپنے گھر میں تشریف لاتے تھے. ویتزود لذالک، پھر اپنے گھر سے کھانے پینے کا کچھ سامان تھے وہ لے جاتے تھے، یعنی کچھ دنوں کا سامان کھانے پینے کا تشریف لے گئے ساتھ، پھر وہاں عبادت کی، پھر کچھ دنوں بعد گھر پر آئے. اچھا کہہ رہے ہیں ثم یرجع الی خدیجہ فیتزود لمثلہا، پھر کچھ دنوں بعد اپنے گھر میں حضرت خدیجہ اپنی زوجہ کے پاس تشریف لاتے ہیں، پھر کچھ کھانے پینے کا سامان لے لیتے، پھر تشریف لے جاتے. حتی جاءہ الحق وہو فی غار حرا، کہہ رہے ہیں حتیٰ کہ پہلی وحی والا واقعہ پیش ہوا، حضرت جبریل جب آئے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غار حرا میں ہی تھے. فجاءہ الملک، تو جبریل آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں. فقال اقرا، اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے وحی آپ نے پیش کی، اقرا پڑھیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا ما انا بقاری، ہم نہیں پڑھ سکتے، ہم پڑھنے والے نہیں ہیں، ہم نہیں پڑھیں گے. کچھ بھی اس کا معنی بن سکتا ہے. قال فاخذنی فغطنی، تو جبریل نے ہمیں پکڑا، سینے سے لگا لیا اور دبایا، پھر ہمیں چھوڑا. ثم ارسلنی فقال اقرا، پھر جبریل نے کہا اقرا آپ پڑھیں، تو پھر جواب ہم نے ارشاد فرمایا ما انا بقاری، ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں. فاخذنی فغطنی الثانیہ حتی بلغ منی الجہد، پھر کس کے سینے سے لگا لیا جبریل نے، زور لگایا، پھر چھوڑا، پھر تیسری دفعہ یہی جملہ ہوا. پھر نبی پاک علیہ السلام نے تیسری دفعہ فرمایا ما انا بقاری. اچھا اس کے بعد پھر جبریل نے کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم. جب یوں پڑھا فرجع بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو تیسری دفعہ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیا. اچھا جب پڑھنا شروع کر فرجع بہا رسول اللہ، اب جب یہ وحی ہو گئی اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر میں تشریف لائے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے اپنے ایک کزن کے پاس تشریف لے گئی. ورقہ ان کا نام تھا. ورقہ کون تھا بھائی؟ ابن عمی خدیجہ، آپ کے چچا کا بیٹا تھا. حضرت خدیجہ کے چچا کا بیٹا ہے. وکان عمران تنصر فی الجاہلیہ، پہلے بت پرست تھے، پھر انہوں نے نصرانی مذہب قبول کر لیا. بت پرستی سے بیزار ہو گئے تھے کہ یار یہ پتھروں کو خدا ماننا سمجھ سے باہر ہے. تو انہوں نے دیکھا کون سا دین اچھا ہے، تو نصارہ کا جو دین تھا وہ اچھا لگا تو وہ قبول کر لیا تھا. وَقَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِي فَيَكْتُبْ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَكْتُبْ. تو آپ کیا کرتے تھے؟ آسمانی کتابوں کے ٹرانسلیشن لکھا کرتے تھے، یعنی لکھنا پڑھنا جانتے تھے تو کتابوں کو لکھتے تھے. وَقَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ، آپ بڑی عمر کے تھے، اندھے تھے، آپ کی آنکھیں نابینا ہو چکے تھے. فَقَالَتْ لَهُ خدیجہ، تو حضرت خدیجہ نے آپ سے ذکر کیا، یا ابن عم، اے میرے چچا کے بیٹے، اسمع من ابن اخیک، آپ دیکھیں یہ آپ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. تو اللہ کے فقال له ورقہ یا ابن اخی ماذا ترى، تو آپ نے پوچھا کہ بیٹے بتاؤ کیا ہوا، کیا آپ نے دیکھا، کیا مسئلہ ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر مارا اخبارہ خبر مارا، تو جو بھی غار حرا میں واقعہ ہوا تھا وہ سب ورقہ کے سامنے رکھ دیا. فقال له ورقہ، تو ورقہ نے جواب دیا، هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، یہ وہی ہے جبریل، ناموس بھی نام آیا جبریل، وہی ہے جبریل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوتے تھے. لیتنی اکون حیا اذ یخرجک قومک، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں کہ جب آپ کی قوم آپ کو شہر سے باہر نکال دے گی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، او مخرجیہم، مجھے شہر سے نکال دیں گے باہر؟ تو قال، ورقہ نے جواب دیا، نام جی ہاں، لم یاتی رجل قط بمثل ما جئت الا عودیا، جس نے آج تک ایسا پیغام دیا نبوت والا اس کو بڑی تکلیفوں سے گزرنا پڑا ہے، ایسا ہی ہوگا. وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرَكَ نَصْرًا، تو میں اگر وہ دن پاؤں جب قوم آپ کو شہر سے باہر نکال لی ہوگی تو میں آپ کی ہیلپ کروں گا، میں آپ کی مدد کروں گا. ثُمَّ لَمْ يَنْشَ وَرْقًا تُوفِيَ وَفَطَرَ الْوَحْيِ، کہنے لیکن یہ زندہ نہیں رہ سکے، ورقہ فوت ہو گئے. اچھا یہ ایک واقعہ امام بخاری لے کر آیا. دیکھیے گا محدثین کرام کے دو طبقے رہے ہیں اس حدیث کے متعلق. ایک طبقہ محدثین کا ایسا ہے جو اس پوری روایت کو باطل بول دے گا، کیا کہ اس پورے واقعے پر بلیو نہ کیا جائے چاہے صحیح سند کے ساتھ آیا. صحیح سند کوئی مہر آسمانی مہر نہیں ہے کہ حدیث پھر بھی ٹھیک ہے. اچھا ایک طبقہ محدثین کا ایسا ہے جو کہے گا کہ نہیں پورے واقعے میں ہمیں گڑبڑ نہیں لگ رہی، جس لفظ پہ گڑبڑ لگ رہی ہے اس لفظ کو نکال دو. وہ گڑبڑ کیا لگ رہی ہے دیکھیے گا، ابھی ہم نے واقعہ سنایا، آپ کو بظاہر وہ گڑبڑ شاید نہ پتہ چلی ہو. آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی یہ پہلی وحی نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا کے اندر، گھر میں تشریف لائے ہیں، حضرت خدیجہ سے ڈسکس کیا ہے، حضرت خدیجہ اپنے کزن کے پاس لے کے چلی گئی ہیں، کزن نے بھی اچھی بات کی ہے، ہاں یہ وہی جبریل ہے جو پیچھے بھی انبیاء علیہ السلام پر وہ آتے تھے، وحی لے کر آتے تھے. اس میں کوئی بات بظاہر ایسی لگ نہیں رہی ہے کہ جس میں آبجیکشن ہم کر سکیں. لیکن بات وہی ہے، آبجیکشن ہمیں نہیں لگ رہا تو اس کا مطلب نہیں آبجیکشن ہے نہیں، آبجیکشن ہے اور اتنا بڑا ہے کہ کفر کے درجے کا آبجیکشن ہے. اور وہ آبجیکشن ہے کیا؟ وہ آبجیکشن یہ ہے کہ اللہ قرآن پاک کے اندر اپنے نبیوں پر جب وحی ذکر کرتا ہے تو وہ ایک بڑی شان سے اللہ ذکر کرتے ہیں. بھائی مثلا دیکھیے گا، میں ایک کچھ آیتیں آپ کو پڑھتا ہوں، سورہ نجم کی وہ آیات ذرا دیکھیے گا، اس میں اللہ تعالیٰ نے وحی کا ذکر کیا ہے کہ کس انداز کے اندر وحی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کرتے ہیں. دیکھیے گا کیا ہے، ان ہوا الا وحی یوحا، یہ وحی ہے جو اللہ کے نبی پر آتی ہے. علمہ شدید القوا، اور یہ وحی کون کرتے ہیں؟ شدید القوا، روح الامین کرتے ہیں. اللہ نے شدید القوا بنایا ہے ان کو، کمزور نہیں، مضبوط. ذو مرہ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين وادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. پھر وہی ہوتی ہے ما كذب الفؤاد ما رأى، وہی ہوئی کہہ رہے ما كذب الفؤاد ما رأى، اس دل میں رتی برابر شک و شبہ نہیں آتا اس وحی سے متعلق. اس دل میں جب وحی ہوتی ہے تو رتی برابر اس کو غلط کہنے کا، غلط اور شبہ نہیں آتا، اس شان سے وحی آتی. انبیاء دیکھو اگر وحی کے اندر بھی شک و شبہ آ جائے تو کہانی ختم ہو جائے. وحی کے بعد یہ تفکیر ہے فاوحی الی عبدہ ما اوحی، اللہ نے اپنے بندے پر جب وحی کرنی ہوتی ہے ما کذب الفؤاد ما رأى. اب اس وحی کی کیفیت اتنی یقینی ہوتی ہے کہ وہ جو فؤاد ہے، وہ جو دل ہے، وہ شک و شبہ میں نہیں پڑے گا، وہ دل بالکل ایک اطمینان کی کیفیت میں ہوگا. اللہ شان بیان کرا افتمارون علی، تم شک و شبہ میں پڑتے ہو کہ پتہ نہیں وحی ہوئی، تم لوگ شک و شبہ میں پڑھ سکتے ہو. اللہ کے نبی کو کوئی شک نہیں ہوتا اس وحی کے اوپر. اچھا اللہ نے اس شان کو بیان کیا. اچھا اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے سورہ جن کے اندر بھی ذکر ہے. دیکھیے گا اللہ فرما رہے ہیں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا،
वही गैब होती है, गैब की बातें, जन्नत की, दोज़ख की, अल्लाह की, फरिश्तों की, मरने के बाद कब्र की, सारी सारी गैब की बातें। आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबि अहदा, अल्लाह अपने गैब पर मुत्तली नहीं करता हर एक को, इल्ला मन इर्तदा मिन रसूल, हाँ अल्लाह रसूलों को चुनता है। फ़इन्नहु यस्लुकु मिन बैन यदैहि व मिन खल्फिहि रसदा। अब जब अल्लाह ने गैब की खबर देनी होती है तो इस अंदाज में अल्लाह देता है कि जब वही आती है यस्लुक मिन बैन यदैहि व मिन खल्फिहि रसदा, तो उस मुबारक रसूल की जात के आगे पीछे दाएं बाएं पूरी हिफाजतें रखकर वही आती है, इस शान से वही आती। अच्छा, लियअलमा अन क़द बलगू रिसालाति रब्बिहिम व अहाता बिमा लदैहिम व अहसा कुल्ला शैइन, लियअलमा अन क़द बलगू रिसालाति रब्बिहिम, ताकि रिसालत के मामले के अंदर एक यकीनी कैफियत पैदा हो जाए। तो जिस वक्त याद रखिएगा वही है, अल्लाह ने कुरान पाक में बड़ी शान से जिक्र किया कि वही जो होती है वो बड़ी शान से आती है, उसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं। भाई अगर अल्लाह के नबी को ही शक हो जाएगा तो बात खत्म हो, फिर हम क्या यकीन रखें? ईमान तो है, हमने ईमान लाना है ना, हमने यकीन लाना है। अच्छा, इसी तरह अगर आप मूसा अलैहिस्सलाम का भी जिक्र पढ़ेंगे, अल्लाह ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मुंतखब किया और उनसे कलाम किया, इन्ननी अना अल्लाहु रब्बुल आलमीन, ए मूसा मैं अल्लाह हूँ, आपसे जो कलाम कर रहा हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोई शक नहीं हुआ क्या उस वक्त ये वही अल्लाह की तरफ से आ रही थी। यह कुरान पाक में बेशुमार इसकी आयत आपको मिलेंगी कि अल्लाह वही की कैफियत बयान, वही की कैफियत अल्लाह अपनी शान के अंदर कुरान में जिक्र करते हैं कि वही के अंदर शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, अब हदीस को देखिएगा, जिस हदीस को मैंने आपको बयान किया है, जब आपको ये चीज रासिक हो गई कि कुरान वही को बड़ी शान से जिक्र कर रहा है कि वही आती है हिफाजत के अंदर, दाएं बाएं आगे पीछे हिफाजत, वही आती है। मा कज़बल फुआदु मा रआ, कि जब उस वही की कैफियत को इंसान देख रहा होता है, जो नबी देख रहा होता है, रसूल देख रहा होता है, उसका दिल शक व शुबा में नहीं पड़ता, उसको गलत नहीं समझता, इस्तिराब की कैफियत पैदा नहीं होती, दिल मजबूत होता है। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया इन्ननी अना अल्लाहु रब्बुल आलमीन, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम कर, कोई शक नहीं हुआ था, कोई शक, कैफियत यकीनी होती है। कुरान ने इस शान में वही को जिक्र किया। अब इस हदीस के अंदर क्या जिक्र है देखिएगा, हदीस में जिक्र है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा तशरीफ ले जाते, फरिश्ते आ गए, फरिश्ते ने आगे आयत की वही की, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, आगे लफ्ज है फराजा बिहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब ये वही आ गई, फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब अपने घर को लौट रहे थे, तरजुफु फुआदा, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दिल में शक व शुबा पैदा था, ये हुआ क्या मेरे साथ, एक शक व शुबा की कैफियत थी, इस्तिराब की कैफियत थी। और इस्तिराब शदीद होना तो उसे तरजुफ कहते हैं, वरना इस तरह का लफ्ज आया था, इस तरह फुआदू, इस्तिराब भी जब ज्यादा यानी शक व शुबा भी जब ज्यादा दर्जे का हो जाए तो उसको कहा जाता है कि तरजुफ का लफ्ज। अब हदीस कह रही है जब वही नाजिल हो गई तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि हमारे मुबारक दिल में शक व शुबा थे, हम उस शक व शुबे को लेकर अपने घर में वापस आए। तो हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि क्या ये मामला है, वर्का के पास चलते हैं। अब जब वर्का के पास गए तो फिर वर्का ने बताया, जो पिछली किताबों का इल्म रखता था, उसने कहा कि अल्लाह के बंदे जिब्रील थे जो आए हैं और ये आप नबी होंगे, आप रसूल होंगे, पहले भी हुए हैं, आपको कौन से निकाल भी। अब एक यकीन की कैफियत पैदा हुई। बहुत सी रिवायात के अंदर ये सरी लफ्ज भी आया है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, जहाँ ये लफ्ज है ना कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वापस हुए, दिल में इस्तिराब की कैफियत थी। कई हदीसों में जिक्र है वो इस्तिराब क्या था, वो इस्तिराब ये था कि ये पता नहीं, जैसे काहिन लोग होते हैं ना, काहिन लोग, ये जो गैब की खबरें भी बयान कर रहे होते हैं, जिसे हम कहते हैं वो हाथ देखने वाले नजूमी लोग, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को लफ्ज है हदीसों के अंदर, शक ये था कि कहीं ये नजूमियों वाला काम तो नहीं हो गया हमारे साथ। फिर वर्का बिन नौफल ने तस्दीक की, दोबारा ये सारा हो गया। सर इस हदीस में सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ये है कि हदीस में लफ्ज है जब वही आई उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शक की कैफियत में चले गए, ये क्या हुआ है। अब आप बताएं कि अल्लाह के नबी पर वही हो, नबी शक में हो, आपका दिल बिलीव करता है, इसे कहते हैं मतन को चेक करना। लिहाजा मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं, बुखारी की शरह इब्न हजर अस्कलानी को, फतहुल बारी आप पढ़ेंगे, ये हदीस सही है सनद के एतबार से, लेकिन जब इस हदीस की शरह आप पढ़ेंगे, जब इस लफ्ज के ऊपर इमाम इब्न हजर अस्कलानी आएंगे तो जिक्र करेंगे तरजुफु फुआदा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हमारे दिल में इस्तिराब था, शक था, शुबा था। इसके आगे कहते हैं कि 12 उलमा ने तावीलें निकालने की कोशिश की है इस लफ्ज की। किसी ने कहा कि वो कौन था, हदीसों में लफ्ज भी आया कि ये नजूमियों वाला काम तो नहीं हो गया हमारे साथ। फिर आगे इब्न हजर अस्कलानी कह रहे हैं मुहद्दिस अबू बकर इब्न अरबी,
ان کا نقل کر کے کہہ رہے ہیں ابو بکر ابن عربی کے حوالے سے، انہوں نے ذکر کیا کہ جو لفظ آیا اس حدیث کے اندر کہ نبی علیہ السلام کے دل مبارک پر شک تھا، کہا کہ باطل کر دو اس حدیث کو، اس لفظ کو باطل کر دو، اللہ کے نبی علیہ السلام کو وحی پہ شک ہو جائے، باقی کیا رہ گیا؟ پھر آپ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جملہ لکھا والحق لہ ان یبطل، انہوں نے کہا محدث پر حق ہے کہ جب وہ اس جملے پر آئے اس کو باطل کر کے جائے، یہ معنی مراد ہرگز نہیں لے سکتے، کچھ بھی ہو جائے نہیں لے سکتے۔ تو یہ جو حدیث آئی ہے، اس حدیث کے اندر یہ جو لفظ آ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر وحی آئی، اس وحی میں ایک شک کی کیفیت آ گئی، اس شک کی کیفیت میں گھر میں آئے اور اس شک کی کیفیت کے اندر طبیعت کا ذکر کیا، پھر آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گیا گیا، جب ورقہ بن نوفل نے کہا کہ وہ جبریل تھے تو ایک یقین کی کیفیت آ گئی۔ اس کا متن ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اس حدیث کا متن ایکسیپٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صریح کفر کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب آپ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے بولیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر وحی آئی تھی قرآن کی، اور اس وحی کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں شک پیدا ہو گیا تھا، شبہ پیدا ہو گیا تھا، اضطراب پیدا ہو گیا تھا، نہیں یہ واقعہ ایسا ہی ہوا تھا، تو آپ ایک شدید درجے کے کفر کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی پر وحی کے اندر کوئی شک نہیں ہوتا، ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ وحی ایک اعلیٰ چیز ہوتی ہے جس کو اللہ قرآن میں اپنی شان سے بیان کرتا ہے۔ اب دو طبقے محدثین کے آ گئے، یاد رکھیے گا۔ ایک طبقہ محدث کا یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اس واقعے کے اندر یہ لفظ قابل اعتراض ہے کہ جب وحی آئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام یرجف فؤادا، نبی علیہ السلام کے دل مبارک میں شک و شبہ آ گیا۔ لہٰذا ایک طبقہ محدث کا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس لفظ کو ہم نکال دیں، اس لفظ کو ہم باطل کر رہے ہیں، باقی واقعے کے اندر ہمیں کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، اس کے بعد طبیعت بے چین ہو جائے، یا اس کے بعد ایک ٹھنڈ لگنے لگ جائے، کہ اس میں کیا مسئلہ ہے، اس کو ماننے میں کیا مسئلہ ہے؟ دیکھو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب وحی اللہ نے کلام کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اس کے بعد اللہ نے فرمایا ما فی یمینک، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا یہ عصاج، میرے ہاتھ میں میرا ایک لاٹھی ہے، میں اس سے یہ کام کرتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اسے رکھے زمین پر، جب رکھا تو اژدہا بن گیا، جب اژدہا بن گیا تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک خوف طاری ہوا، اژدہا بن گیا، تو اللہ نے فرمایا لا تخف، آپ نہ ڈریں۔ تو یعنی کہ وحی آنے کے بعد کسی اور حوالے سے طبیعت میں اگر کوئی خوف کی کیفیت طاری ہو جائے تو اس میں ہمیں کوئی مسئلہ لگ نہیں رہا۔ لہذا کئی علماء نے لکھا کہ اس جملے کو ہم باطل کر دیں تو باقی واقعے کے اندر ہمیں کوئی اعتراض نظر نہیں آ رہا، کہ اگر طبیعت ہو سکتا ہے کہ پہلی وحی ہوئی ہو، اس کے بعد بخار آ گیا ہو، ٹھنڈ لگنے لگ گئی ہو، اس میں ہمیں کوئی اعتراض لگ نہیں رہا۔ لیکن بعض محدثین ایسے جن کی میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، صرف اس ایک جملے پر اعتراض نہیں ہے، اعتراض اور بھی بہت ہے۔ آپ یوں کیوں نہیں دیکھ رہے کہ صحیح سند کے ساتھ ہمارے پاس ایک ایسا واقعہ بیان کر دیا گیا ہے کہ جس سے دین اسلام کی بنیادی خراب کر دی؟ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب وحی آئی تو اس وحی کی تصدیق کس نے کی؟ ورقہ بن نوفل نے تصدیق کہاں سے کی؟ اس کا مطلب ہے ہمارے دین کی تصدیق پچھلے لوگ کریں گے؟ اللہ قرآن میں ذکر کر رہے ہیں کہ یہ ہے وہ دین جو دوسروں کی تصدیقیں کرے گا، یہ ہے وہ کتاب جو دوسروں کی تصدیقیں کرے گی۔ لہذا قرآن کی یہ شان اللہ نے بیان کی، یہ تصدیقیں کرتا ہے۔ ایک جہت ہے۔ تو ایک طبقہ محدثین کا بیٹا یہ بھی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ واقعہ صرف اتنا نہیں ہے کہ ترجف فؤادوں کے لفظ کو ہم پکڑ لیں، بلکہ اس واقعے کے بعد یہ جو ذکر ہے کہ ورقہ بن نوفل کے پاس چلے گئے اور ورقہ بن نوفل نے پچھلی کتابوں کے حوالے سے تصدیق کی، تو کہیں نہ کہیں یہ روایت گھڑنے والوں نے اس انداز میں گھڑ لی کہ جو آپ کو ویلیو ڈال رہے ہیں آپ کے دلوں کے اندر پچھلی تحریف محرف شدہ کتابوں کی، کہ جن کے ہاتھوں میں اب وہ محرف شدہ کتابیں، ہم آج بھی ان کو ویلیو دیں اور اپنی باتیں ان سے جا کے تصدیق کرواتے پھریں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ بات ہمیں کہیں اور لے کر کے جا رہی ہے۔ اس لیے ایک طبقہ محدثین کا ایسا ہے جنہوں نے اس پورے واقعے کو ہی سوالیہ نشان بنا دیا۔ ان دونوں طبقہ محدثین میں یاد رکھیے گا منکر حدیث کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھے کہ یہ محدث ہے منکر حدیث ہے یا یہ محدث منکر حدیث ہے، یہ بھی حدیثوں کو ماننے والے تھے، یہ بھی حدیثوں کو ماننے والے تھے۔ حدیث کو چیک کیا جاتا ہے بڑے اضافیوں کے ساتھ، اس کی سند کو بھی چیک کیا جاتا ہے، اس کے متن کو بھی چیک کیا جاتا ہے۔ کئی دفعہ بڑی بڑی صحیح حدیثیں ہمارے سامنے ہوتی ہے، لیکن اس کے متن میں آبجیکشن ایسا آتا ہے کہ اس آبجیکشن کی وجہ سے حدیث کو ہم قبول نہیں کر سکتے، ہم قبول بالکل نہیں کر سکتے، ہم کفر میں پڑ جاتے۔ اچھا بظاہر دیکھیں کہ یہ حدیث ہمارے عام طور پہ چلتی بھی ہے، اور اگر آپ کسی عالم دین کو آج کے دور میں پائیں کہ وہ اس حدیث پر آبجیکشن کرتا ہے، اس حدیث کے متن کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، اس پر یہی الزام لگتا ہے وہ منکر حدیث ہے۔ کسی حدیث کے متن کو ایکسیپٹ نہ کرنا منکر حدیث آپ کو نہیں بنا۔ ورنہ ابن حجر اسقلانی بھی منکر حدیث ہے کیا؟ اس نے بھی ترجف فؤادہ کے لفظ پر اعتراض کیا، اس نے کہا کہ وہ حق ہے کہ اس کا یہ معنی ہم باطل کر دیں۔ وہ منکر حدیث نہیں تھے، یہ ایکسپرٹس تھے جو آپ کو حدیث کے سند اور آپ کو حدیث کی متن کے حوالے سے
तहकीकें कर करके दिखाते हैं। अच्छा, एक कमाल बात और है, वर्का बिन नौफल के बारे में भी इस हदीस के अंदर एक लफ्ज है कि जो ठीक नहीं, वो क्या है? वर्का बिन नौफल ने कहा कि जब आपकी कौम आपको शहर से बाहर निकाल देगी, मैं जिंदा होता काश मैं मुसलमान हो जाता। बुखारी के आगे लफ्ज ये है सुम्मा लम यनशब वर्का हत्ता अन तुवफिया, कह रहे वो फतर अल वही, कह रहे इसके बाद अगली वही आने से पहले पहले वर्का फौत हो गया था। इसका मतलब वर्का फिर थोड़े दिनों बाद, यही है। हालांकि बहुत सी सही रिवायतों में जिक्र है कि अबू बकर सिद्दीक ने जब हजरत बिलाल गुलाम को आज़ाद किया था, जब कुफार बिलाल को अजियतें देते थे, तो उस वक्त भी वर्का जिंदा था। वर्का ने अपनी आंखों से बिलाल को तकलीफ देते हुए भी देखा हुआ है। आंखों से मुराद ये, यानी कि अपनी जिंदगी के अंदर ये मंजर देखे हुए। इसका मतलब है फौरन फौत नहीं हुआ था, वर्का तो बाद में भी जिंदा रहा है। तो यहाँ वर्का बिन नौफल से मुतालिक भी जो बात है कि वो फौरन मर गया था उसके बाद, इस पर भी ऑब्जेक्शन है, कई उलमा ने किया है कि ऑब्जेक्शन समझ में नहीं आ रहा, वर्का काफी टाइम में जिंदा रहा था, उसके बाद जाके फौत हुआ था। तो कहने का मकसद कि ये जो हदीस है इसका मतन एक्सेप्टेबल, एक तबका मुहद्दिसीन का वो पूरे वाक़े को एक्सेप्ट नहीं करता, एक तबका मुहद्दिसीन का है कि जो चीदा चीदा लफ्ज़ों पर एतराज़ करके बाकी वाक़यात को ठीक भी समझ जाता है। इसमें कहीं पर भी आपका रुझान जाएगा दलील के साथ, कोई मसला नहीं है बेटा, याद रखिएगा। फ़न हदीस या उसके सनद, उसके मतन पर जो ऑब्जेक्शन का फ़न है, ये ऐसा नहीं है कि इसमें कोई दलील से बात कर रहा हो और आप उसको बदमज़हब बोल दें, कोई दलील से बात कर रहा हो आप उसको जो है मुनकर हदीस बोल दें, ऐसा नहीं होता।